تین چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، جھاڑے میں ٹھنڈے موسم میں پورا وضو کرنا ہے، مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرنا موسم سرما میں، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے بیٹھ جانا، کہ عصر پڑھ لی اب مغرب پڑھ کے جائیں گے، مغرب پڑھی اب عشاء پڑھ کے جائیں گے، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ حضور کسی خواب کی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنے رب کی زیارت کی تو میرے رب نے مجھے کہا کہ یہ فرشتے جو ملائے اعلیٰ میں بحث کر رہے ہیں یہ کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، فرشتے کسی معاملے میں تکرار کر رہے تھے، تو ان کی گفتگو کس عنوان سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ مالک تو بہتر جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں نے ہر شے کو دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ تو پھر میرے رب نے کہا کہ اب بتاؤ، تو ظاہر ہے اس کا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان آیا اور ہر شے میرے سامنے آ گئی۔ تو میں نے عرض کی یا اللہ یہ کفارات اور دراجات کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، اور وہ کفارات کیا ہے؟ المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجدوں میں رک جانا کہ دوسری نماز پڑھ کے جائیں گے۔ اس پر فرشتے ملائے اعلیٰ میں عالم بالا میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جس پر فرشتے کہہ رہے ہیں بلے بلے، کیسے وہ لوگ ہیں جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے رک جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن کڑکتی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کی حاضری اسے بہت پسند ہے۔ دوسرا والمشی علی الاقدام الی الجماعات، جماعات کے لیے فرض نمازوں کے لیے مسجد کی طرف چل کے پیدل جانا، ہر قدم کے بدلے میں درجے بلند ہوتے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ طلب کی گئی کہ دعا کیجئے کہ میرا گھر مسجد سے نیڑے ہو، تو کہا نہیں، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو اتنے تمہارے گناہ معاف ہوتے، اتنا ہی تمہیں ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ چل کر کے آنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَقَارِهِ، مشکل صورتحال میں وضو پورا کرنا، اور وہ سردیوں کے اندر مشکل ہوتا ہے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو اس وقت بندہ کہتا ہے چلو ایک دفعہ بھی گزر ہو جائے گی، اگر ایک دفعہ بھی چہرہ دھو لیں گے وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت طریقے سے 3 بار ہی دھونا، اور 3 بار ہی جو ہے وہ پاؤں دھونے، اور 3 بار ہی باقی اعضاء دھونے، تو یہ مشکل ہوگا وضو میں ٹھنڈے پانی سے۔ تو بہرحال مشکل میں وضو جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے، اس سے اللہ گناہ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں کفارات میں سے ہیں، یہ گناہوں کو مٹانے والی چیزیں، 3 چیزیں منجیات ہیں، نجات دینے والی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی، ان میں سے پہلی چیز کا ذکر کیا، غصے کی حالت کے اندر اور رضا کی حالت کے اندر عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اللہ اکبر، والقصد فی الفقر والغنا، دوسری چیز فقر میں اور غنا میں، خوشحالی میں، آسودگی میں اور غربت میں، دونوں حالتوں کے اندر میانہ روی سے چلنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو فضول خرچ بن جائیں، اور اگر جو ہے وہ حالات تھوڑے سے تنگ ہوئے ہیں تو بالکل ہی بخل کرے،
دونوں حالتوں کے اندر میانہ روی کے ساتھ چلنے والا کبھی کنگال نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ فرمایا کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ جو درمیان والا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو درمیانی راستہ چلنے والا ہی سرخرو، کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں صورتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ میانہ روی کرنا۔ وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اعلانیہ بھی اور مخفی بھی، دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ نجات دینے والی چیز ہے۔ جو لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتا ہے اور مخفی جگہ پر جا کر کے اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ اعلانیہ طور پہ ریاکاری کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو مخفی طور پہ بھی اللہ سے ڈرے اور اعلانیہ طور پہ بھی اللہ سے ڈرے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی رکھا ہے۔ اور وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے جو 7واں شخص ہے اس کا ذکر حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا اور اللہ کو یاد کرنے لگا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو لوگوں کے سامنے آنسو بہانا اور تنہائی کے اندر آنکھوں کو نوری نصیب نہ ہو تو یہ ریاکاری ہے۔ اور ریاکاری تو ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کو شرک اصغر کہا گیا۔ کسی گناہ کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریاکاری، تو ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ تو اعلانیہ طور پہ بھی اللہ سے ڈرو اور مخفی طور پہ بھی اللہ سے ڈرو، لیکن اگر خلوت اور جلوت میں فرق ہے تو یہ بدترین صورتحال ہے۔ یہ محبت جو رب سے ہے، ہماری محبت، اس میں شکوے کی، شکایت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ محبت رضا سے پروان چڑھ دی ہے اور بندہ تسلیم اور رضا کے دائرے میں آگے بڑھتا ہے اور اللہ کی محبت کا نور پاتا ہے۔ اور خشیت جو اس کے اوپر طاری ہوتی ہے وہ بھی بوجہ محبت ہوتی ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے پیار کرتا ہوں تو وہ مجھ سے روٹ نہ جائے، تو پھر اس کے احکام کی بجا آوری، اس کے احکام کی تعمیل اور اس کے بتائے ہوئے طریقے حیات کے مطابق زندگی کا بسر کرنا، یہ لازم حیات بن جاتا ہے۔ تو یہ محبت اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ پھر پروان چڑھتی ہے۔ تو اللہ سے محبت یہ ہے کہ اس کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور ان پر عمل پیرا ہوا جائے، اور اس محبت کو اتنا خالص رہنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ذاتی غرض کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ شامل نہ ہونے پائے۔ یعنی وہ اپنی محبت کو بندے سے، جس محبت کا وہ مطالبہ کرتا ہے اور جس چیز کا وہ متقاضی ہے بندے سے، وہ ایسی محبت ہے جس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ملاوٹ جو ہے وہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب اس دنیا کے اوپر جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، صرف ایک گناہ کو ہی شرک کہا گیا ہے، شرک اصغر۔ شرک کے علاوہ، حقیقی شرک کے علاوہ اگر کسی گناہ کو شرک کہا گیا ہے تو وہ ریا کو کہا گیا ہے۔ ریا میں انسان اس عمل میں کسی بندے کو شریک کرتا ہے، یعنی کسی بندے کی رضا جوئی کے لیے، کسی بندے سے کچھ غرضیں سمیٹنے کے لیے، اور کسی بندے کی خوشنودی کے لیے، یا اپنے نفس کو اس میں شامل کر کے وہ ریا کے ذریعے سے اپنے عمل کو ملوث کرتا ہے، تو وہ عمل پھر خالص نہیں رہتا۔ تو صرف جو شرک اصغر کہا گیا اعمال میں سے، وہ ریا کو کہا گیا، اور یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جہاد کرتا ہے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، لیکن اس کے دل میں یہ بات بھی ہے کہ میری شہرت اور ناموری بھی ہو جائے گی، تو کیا اس کا یہ عمل قابل قبول ہے؟ تو اللہ کے اس کو کوئی اجر ملے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو
تو یہ سمجھے کہ میں اپنی جو گفتگو ہے اس کو صحیح طرح سے حضور کے سامنے عرض نہیں کر پایا، تو انہوں نے دوبارہ دوہرا کے کہا حضور اس کا مقصد اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنا، اعلاء کلمت الحق اور دین کے پرچم کو اونچا کرنا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنی متاع جاں وار دی، قربان کر دی اپنی زندگی۔ لیکن اس کے دل کے ایک گوشے میں یہ بات بھی تھی کہ چلو میری شہرت اور ناموری بھی ہوگی، تو کیا اس کو اس عمل کا جو اس نے اپنی جان واری ہے صلہ ملے گا؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو یہ پھر پریشان ہوئے، تو تیسری مرتبہ انہوں نے پھر کہا حضور اس کا مقصد اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنا، اللہ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا اور سر بلندی اسلام ہے، لیکن یہ بات ضمن میں ہے کہ چل جب یہ ہوگا تو ساتھ یہ بھی تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور پھر اس کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو جس عمل کے اندر ایسی شرکت ہو جائے جس سے نفس کی پرورش ہو، خواہشات، تو وہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بہت غیرت رکھتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ بتائیے کہ سب سے برا عمل کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اتنا عذاب ہے اس وادی کے اندر کہ ایک دن میں 600 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ طلب کر پناہ مانگتی ہے، اللہ مجھے اس وادی سے بچا۔ 600 مرتبہ ایک دن میں جہنم اللہ سے عرض کرتی ہے مالک مجھے اس حصے سے بچا کے رکھنا، 600 مرتبہ ایک دن میں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وادی میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا القراء المراؤون، وہ قراء جو ریاکاری کرتے ہیں وہ اس وادی کے اندر ڈالے جائیں گے۔ تو اب اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرا ہی ہو اور اس کے اندر غیر کی شرکت نہ ہو۔ یار ایک عورت نہیں چاہتی کہ میرے سے محبت کرنے والا وہ شوہر ہے یا اس کی ناجائز محبت بھی ہو، وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے اندر کسی کی معمولی سی شائبہ بھی جو ہے وہ غیر کی شرکت کا ہو۔ ایک مرد نہیں چاہتا، وہ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس میں شائبہ غیر کا ہو۔ تو جو سب سے زیادہ غیرت والا نہیں اغین سب سے زیادہ غیرت کرنے والا ہے، تو وہ کس طرح گوارا کرے گا کہ نفس شامل ہو، خواہشات شامل ہوں اور کوئی اور شامل ہو؟ قیامت کے دن جو لوگ ریاکاری کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور وہ کہیں گے کہ مالک ہمارے عمل کی جزا، تو اللہ فرمائے گا ان سے لو جن کے لیے کرتے رہے، اور یہ وہ انتہائی ذلت ہوگی اس نے جو اٹھانی پڑے گی۔ تو محبت کا تقاضا پھر محبت کا خالص ہونا ہے، اور خالص للہ محبت ہی مقبول ہے، اور جو خالص للہ نہیں ہے وہ مردود ہے۔ تو اس لیے تھوڑی محبت ہو، وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ جائے، لیکن ہو خالص۔ تو یہ ہمارے دین کا، ہمارے رب کا، ہماری شریعت کا ہم سے تقاضا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، اور محبت ان کی اس مقام پہ، اس درجے پہ ہے کہ وہ اس محبت میں کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے۔ باقی جو محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کی ہی صورتیں ہیں، اللہ کی محبت کی ہی شکلیں ہیں، چونکہ کل منصوب الی محبوب محبوب، عربی کا ایک مقولہ ہے جو محبوب کی طرف چیز منصوب ہو وہ بھی محبوب ہوتی ہے، تو وہ اصل محبوب کی محبت کا ہی عکس ہوتا ہے، محبوب کی محبت کا ہی ایک رنگ ہوتا ہے۔ تو وہ پھر وہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ میری محبت کی آپ کو تکمیل یہاں سے ملے گی۔ مثال کے طور پہ حجر اسود ہی ہے، تو یہ اللہ کی محبت کا روپ ہے، اس کو چومنا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یمین اللہ، جو حجر اسود ہے یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر! تو جس نے حجر اسود کو چوما گویا اس نے رب سے مصافحہ کیا۔ یمین اللہ، اللہ کا دست راست، اس کا دست کرم ہے۔ اللہ اکبر! تو پھر اب مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم وہاں جا کے بے چین کیوں ہو جاتے ہیں۔
وہ کشش کیوں ہوتی ہے؟ بعض کا تن مردہ کے اندر بھی جان آ جاتی ہے اور وہ آگے جو ہے وہ بڑھنے کو بے چین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے دست کرم بڑھایا ہے کہ آؤ مجھ سے مصافحہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کی محبت کا عکس ہوا، ورنہ اسلام نے تو پتھروں سے دور کیا ہے۔ آپ اسلام کا مزاج پڑھیں، اسلام نے پتھروں سے بندوں کو دور ہٹایا ہے، لیکن اس پتھر کے نیڑے کیا جا رہا ہے، جو پھر اس کی محبت کا جو بھی عکس ہوگا۔ پتھروں سے دور ہٹایا ہے، لیکن کہا کہ جب تم میرے گھر کا طواف کر لو تو 2 رکعت وہاں پڑھو جہاں میرے محبوب کے قدم لگیں، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھو۔ پتھروں سے دور ہٹایا، اس پتھر کے نیڑے سجدہ کرنے کی ترغیب، پتھروں سے دور ہٹایا، لیکن کہا صفا مروہ پر جو ہے وہ دوڑ لگاؤ۔ تو یہ وہ پھر جو چیزیں منسوب ہوں گی رب کے ساتھ تو پھر ان کی محبت اللہ کی محبت ہوگی۔ تو یار اس کے ساتھ ایک پتھر منسوب ہو جائے تو اس کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور حضرت خلیل اللہ کے قدم لگ جائیں تو وہ اس کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضرت ہاجرہ کے قدم لگ جائیں تو اس پتھر کی محبت اللہ کی محبت کا عکس اور جمال ہے۔ تو پھر رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت کا رنگ کیوں نہیں ہوگی؟ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہی محبت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی پھر ترغیب ہمیں شریعت میں جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت یہ تقاضا ایمان ہے، اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے بھی پیار کریں، اس کے محبوب سے بھی پیار کریں، اور اس کے محبوبوں سے بھی پیار کریں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ تو ان نسبتوں کی تکریم کا بھی حکم دیتا ہے کہ جو انبیاء کے ساتھ، اس کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ جڑی ہیں اور ان سے دور کی نسبت پیدا ہوئی ہے، تو ان کی بھی تعظیم اور ان کی تکریم کا بھی شریعت اسلامیہ میں درس دیا گیا۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنی سچی محبت کا جمال عطا کرے۔